ہمارے سامنے کیا ہو سکتا ہے؟ جتنے زندگی کے افراد بہتر ہو سکتے ہیں ان تمام کو دیکھے کہ باپ کا سایہ نہیں، ماں کا سایہ نہیں، دادا کا سایہ نہیں. شادی ہوتی ہے تو 40 سال کی عورت سے اور 3 لڑکے ہوتے ہیں، تینوں کا انتقال ہو جاتا ہے. ہے کوئی دعویٰ کرنے والا کہ مجھ پر بھی ایسی مصیبتیں آئیں؟ کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا. آگے چلیے، 4 بیٹیاں ہیں، ان میں سے 2 بیٹیاں، ایک کا نام ہے حضرت ام کلثوم اور دوسری کا نام ہے حضرت رقیہ. دونوں کی شادی ہوتی ہے کس سے؟ ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے. اور جب ان کے والد جو ابو لہب تھا اس کے سلسلے میں جب قرآن پاک کی آیت تبت یدا ابی لہب آیا کہ ٹوٹ جائے، برباد ہو جائے ابو لہب کے ہاتھ، تو اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ رسول اللہ کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. اور رسول اللہ کو تکلیف پہنچانے کے لیے ان دونوں ناہنجار ہستیوں نے، ہستی بھی کہنا بھی ادبی ہے، ان دو ناہنجار لوگوں نے رسول اللہ کی بیٹیوں کو طلاق دی. ہے کوئی ہم میں سے ایسا جن پر اتنی مصیبتیں، اتنی آزمائشیں آئی؟ اور آگے چلیے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان بن عفان سے کروایا. کچھ سال ہوتا ہے، ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اور پھر آقا علیہ السلام کی زندگی میں تو والد گئے تھے، والدہ گئی تھی، دادا گئے تھے، 3 بچے گئے تھے. اب ان کی بیٹی حضرت رقیہ کا انتقال ان کے سامنے ہو جا رہا ہے. اور آگے چلیے، تھوڑے ہی دن کے بعد جو نواسا پیدا ہوا تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا. کتنے انتقال دیکھے ہم نے اپنی زندگی میں؟ رسول اللہ کی زندگی دیکھی ہے. یہ زندگی کا دوسرا رخ ہے جسے ہم اور آپ کو دیکھنا ہو. اور آگے چلیے، جب ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو حضرت عثمان جی سے دوسری بیٹی کا نکاح کر دیتے ہیں حضرت ام کلثوم. کچھ دنوں کے بعد حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، دونوں بیٹیاں. اب بتائیے کیا مصیبتیں جھیلی ہیں اپنی زندگی میں، کیا آزمائش آئی ہے ہماری زندگی میں، جو دیکھ کر ہم اپنے سر پہ درد پیدا کر لیتے ہیں اور رسول اللہ اور اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ذرا جن رسول کا کلمہ پڑھا ان کی زندگی دیکھیے. آگے چلیے، میں آپ کو دکھاؤں. 4 بیٹیاں ہوئی، 2 کا انتقال ہو گیا. 25 سال میرے آقا علیہ السلام کی زندگی میں حضرت خدیجہ رہتی ہے، یعنی 50 سال کی عمر، اور حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. بیوی تھی، بیوی جو بہت بڑی سہارا ہوتی ہے، اور اتنی بڑی سہارا تھی کہ جب رسول اللہ پر غم عنایت ہوا اور غار حرا سے تشریف لائے تھے تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہو جائے گا. تو ان کامیاب بیوی نے کہا تھا لا يحزنك الله ابدا ولا يخزيك الله ابدا، اور کما قالت، فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی غمزدہ نہیں کرے گا. 50 سال کی عمر میں جب آقا علیہ السلام کی عمر 50 سال کی ہوتی ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. ایک سہارا جو ابو طالب تھے، کفار مکہ آقا علیہ السلام کو کچھ کرنے سے پہلے، ان کو کچھ تکلیف پہنچانے سے پہلے یہ 50 بار دماغ میں سوچتے تھے کہ ان کے جو چچا ہے یہ قریش کے خاندان کے بڑے اہم ہے، ان کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی آقا علیہ السلام پر ظلم و ستم نہیں کیا جاتا. اور اسی سال جس سال حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا، چاچا کا انتقال. ایک زندگی میں کتنے انتقالات دیکھے. چاچا کا انتقال ہو گیا، اس سال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دے دیا کہ یہ سال تو میرے لیے غموں کا سال. ذرا غور کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی زندگی میں ہم کسی نے اپنے 3 بچے کھوئے ہوں، اپنی زندگی میں کسی نے اپنے سامنے نواسے کا انتقال دیکھا ہو، اپنی زندگی میں 2 بچیوں کا انتقال دیکھا ہو، اپنی زندگی میں اپنی بیوی کا انتقال
انتقال دیکھا ہو، دادا کا انتقال دیکھا ہو، ماں کا انتقال دیکھا ہو، دادا کا باپ کا انتقال دیکھا ہو، اور اس کے بعد بھی جب راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں اور حضرت اماں عائشہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تھوڑا قیام کر لیجیے، آرام کر لیجیے، تو زبان سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں افلم اکن عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر! اتنی آزمائشیں آنے کے باوجود اس نبی کی زبان پر الفاظ کیسے ہیں کہ میرے رب نے بڑی نعمت دی ہے، مجھے بڑی نعمت دی ہے، تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور شکر گزار کیسے بندے کہ دل تو دل ہے، راتوں میں ایسا قیام کر رہے ہیں کہ پیروں میں غرق یعنی پیر سوج جائے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، انہیں سمجھا رہا ہے اللہ پاک، منا رہا ہے اللہ پاک۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ، یعنی کہ اے کالے کملی والے آپ رات میں تھوڑا سا چھوڑ کر آپ میں قیام کیجیے۔ یہ دیکھتے کہ رسول اللہ قیام ہی کیے جا رہے، عبادت کیے جا رہے ہیں، تو آگے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے نصفہ، آپ آدھی رات قیام کر لیجئے، آدھی رات عبادت کر لیجئے، ٹھیک ہے اگر آپ کو نہیں ہے تو تھوڑا سا زیادہ کر لیجئے، تھوڑا کم کر لیجئے، لیکن پوری رات عبادت۔ ایسا شخص، ایسی ذات آپ دنیا کی تاریخ میں لا کے تو دکھائے، تاریخ اسلام میں نہیں، تاریخ انسانیت میں لا کے دکھائے کہ جس کا پورا گھرانہ اللہ کی راہ میں جا چکا اور اس کی زبان سے شکوہ کے ایک شکایت کے ایک لفظ نہ نکلا ہو بلکہ کہتا ہو کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ یہ وہی رسول پاک ہے جن کا گھرانہ کربلا میں لوٹا گیا۔ کیسی کیسی مصیبتیں آئی، ذرا غور کریں پہلے اسلامی بھائیوں، اور جو مصیبتیں ہم پر آئی ہیں ان سے توبہ کریں۔ اگر کبھی ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی الفاظ نکالا، کوئی لفظ نکالا ہے، کوئی شکایت کی ہے کہ میں تو لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، میرا تو کچھ بنتا ہی نہیں، اس پریشانی کی وجہ سے سر میں درد رہتا، میں نماز کو نہیں آ سکتا، میرے سے تو تلاوت نہیں ہوتی ہے، مجھے تو یہ پریشانی ہے، مجھے وہ پریشانی ہے۔ رسول اللہ پر جتنی آزمائشیں آئی اس کا 1% نہیں، کروڑوں % بھی ہمیں نہیں ملا ہے، مگر پھر بھی رسول اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جب بولتے ہیں نا کہ جنہیں آزمایا زیادہ جاتا ہے تو اسے نوازا بھی زیادہ جاتا ہے۔ آزمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نوازا بھی ایسا گیا ہے کہ دنیا کائنات کا عظیم الشان انسان بنا کر اپنے سب جو ہے۔ اور یہ صرف ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں نہیں ہے۔ میں اپنی بات تو گفتگو یہیں پہ ختم کروں ایک بات بتا کر، یہ صرف ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں نہیں ہے، اور انبیاء کرام کی بھی ہسٹری اور تاریخ آپ دیکھیں گے تو یہی سمجھ میں آئے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، ان کا بیٹا وہی پر ایمان لے گیا۔ اپنا بیٹا اگر برباد ہوتے دیکھے تو کتنا دل میں درد ہوتا ہے، یہ باپ جتنے موجود ہیں یہ سب جانتے ہیں۔ بیٹا اگر سگریٹ پی لے تو رات کی نیندیں خراب ہو جاتی ہے۔ جس نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان ہی نہ لائے، جسے طوفان نوح برباد کر کے رکھ دے، اس نوح علیہ السلام کے دل پہ کیا گزری ہوئی؟ کیا انہوں نے کبھی شکوہ اپنے زبان پہ لایا کہ اے اللہ میں تیرا نبی ہوں، کیا میرے ساتھ بھی ایسا ہوگا؟ مگر آپ 4 وقت کی نماز پڑھنے والے ہم اور آپ رب العزت کی بارگاہ میں ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ میں تو ایک ساتھ سے نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو صدقے نکالتا ہوں، میں تو زکات نکالتا ہوں، پھر مجھ پر کیوں مصیبتیں آ رہی ہیں؟ کیا ہم اور آپ کربلا کے امام حسین سے بہتر ہے؟ کیا انہوں نے نیک اعمال نہیں کیے تھے؟ کیا انہوں نے صدقہ خیرات نہیں کیا تھا؟ ہمیشہ مصیبتیں آپ کے کیے ہوئے کرتوتوں کی بنیاد پر نہیں، کبھی کبھی مصیبتیں اس وجہ سے بھی آتی ہیں کہ رب العزت آپ کے مرتبہ کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہر سورے سے زیادہ